بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ہوپ یو all are fine. Today we are going to discuss chapter number 11. Chapter name is Islam in Southeast Asia. This chapter is related to history portion. First of all, we have to know about the countries which are included in Southeast Asia. The countries which are included in Southeast Asia are Indonesia, Malaysia, China, India, Philippines, Thailand and Brunei. ہم سب سے پہلے دیکھیں گے کہ اسلام کس طرح سے اسپریڈ ہوا ان ساؤتھ ایسٹ ایشیا. ہاؤ اسلام اسپریڈ ان ساؤتھ ایسٹ ایشیا. Islam spread in Southeast Asia not only through military conquest and armies, but Islam spread by Muslim merchants and traders who trade spices and jewels. اسلام صرف آرمیز اور ملٹری کنکویسٹ فوجوں کے ذریعے ہی نہیں پھیلتا، بلکہ ان ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے جتنے کنٹریز ہم نے پیچھے نیم پڑھے، ان میں مسلمان جو مرچنٹ اور ٹریڈرز ہوتے ہیں، جو تاجر ہوتے ہیں، جو اپنی چیزوں کو دوسری جگہ لے جا کر بیچتے ہیں، ان سے پروفٹ کماتے ہیں. تو یہ جو مسلمان تاجر تھے، ایک تو یہ اپنا کاروبار چلا رہے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا تھا، مذہب اسلام کی تعلیمات دیتے تھے جہاں جس جگہ وہ جاتے تھے اپنے روزگار کے لیے. تو بیسیکلی ساؤتھ ایسٹ ایشیا کی جتنی بھی کنٹریز ہیں وہاں پہ اسلام کو سپریڈ کرنے والے مسلم مرچنٹس اور ٹریڈرز تھے، اور وہ کاروبار کس چیز کا کرتے تھے؟ مسالہ جات اور جویلری کا کاروبار کیا کرتے تھے. دا پیریڈ فرام 1500 to 1800 واز کروشل ان اسپریڈ آف اسلام ان دس ریجن. اور 1500 سے 1800 تک تقریباً یہ دور تھوڑا سا مشکل تھا. وہاں پہ لوگ اسلام کو سمجھتے نہیں تھے اور اس کے بارے میں جانتے نہیں تھے. بٹ بائی 1800 Islam was established on rich and populous island of Java. لیکن 1800 تک اسلام جو ہے وہ فلی اسپریڈ ہو چکا تھا. ایک آئی لینڈ جاوا کا جو ہے وہ ایک انڈونیشیا کا ایک آئی لینڈ ہے، والکینو ڈاٹڈ آئی لینڈ اس کو کہا جاتا ہے. وہاں پہ مسلمان جو ٹریڈرز تھے انہوں نے بہت حد تک لوگوں کو اسلام کی تعلیمات دی اور اسلام کے بارے میں بتایا. تو اس طرح سے پھر لوگ جو ہے وہ مسلمان ہونا شروع ہو گئے تھے. تو یہ کچھ چیزیں تھیں جس کی وجہ سے اسلام اسپریڈ ہونا اسٹارٹ ہوا تھا ان ساؤتھ ایسٹ ایشین کنٹریز. اینڈ دا روٹ فالوڈ بائی دا ٹریڈرز اینڈ مرچنٹس ان اینشینٹ ٹائم، وہ جو روٹ تھا، وہ جو رستہ تھا جو استعمال کیا کرتے تھے مسلمان تاجر ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے، اس رستے کو سلک روٹ کہا جاتا ہے. سو سلک روٹ از دا فیمس روٹ فالوڈ بائی دا ٹریڈرز اینڈ مرچنٹس ان اینشینٹ ٹائم. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کون سا کنٹری ہے جہاں پہ سب سے زیادہ نمبر آف مسلمس پریزنٹ ہیں. تو انڈونیشیا ہیز دا لارجسٹ نمبر آف مسلم دین اینی ادر کنٹری ان دا ورلڈ. ٹھیک ہے، سب سے زیادہ مسلمانوں کی تعداد انڈونیشیا میں پائی جاتی ہے، جو ساؤتھ ایسٹ ایشین کنٹری میں، کیونکہ انڈونیشیا شامل ہے. And in the 17th century was the golden age of Islam in Indonesia. اور یہ جو 17th century تھی یہ ایک بیسٹ پیریڈ کنسیڈر کیا جاتا ہے for the spreading of Islam، کہ اس ٹائم پیریڈ میں بہت سارے مسلمان لوگ ہوئے تھے اور اسلام کی طرف آئے تھے. اینڈ اسلام اسپریڈ ان انڈونیشیا تھرو صوفیزم وہاں پہ بہت زیادہ تھا. جو اسلام کو پھیلانے والے لوگ تھے وہ بہت زیادہ اللہ والے لوگ تھے، اور وہ ان کو دوسرے لوگوں کو مذہب اسلام کی تعلیمات دیا کرتے تھے. اینڈ دا بیسک پریکٹس آف پریئر اینڈ فاسٹنگ آر دا سیم ان ساؤتھ ایسٹ ایشیا ایز اینی ویئر ایلس ان دا اسلامک ورلڈ. کسی بھی اسلامک کنٹری کی اگر ہم بات کر لیتے ہیں تو وہاں پہ جب مسلمان رہتے ہیں تو ان کے نماز پڑھنے کے طریقہ کار، ان کا روزہ رکھنے کا طریقہ کار، اور بھی بہت ساری جو مذہبی تعلیمات ہیں وہ تقریباً سیم ہوتی ہیں. تو یہاں پہ بھی جتنی بھی ساؤتھ ایسٹ ایشین کنٹریز تھیں وہاں پہ بھی یہ جو پریکٹس تھی پریئرز کی اور فاسٹنگ کی، روزہ رکھنے کی، وہ سیم ہی تھی. In later centuries, there has been a trend toward learning centers called madrasas, which were set up in انڈونیشیا. پھر کچھ صدیاں گزرنے کے بعد لوگوں کو یہ پتہ چلنا شروع ہوا کہ کوئی ایک لرننگ سینٹر دینی تعلیمات حاصل کرنے کے لیے ہونا چاہیے، جن کو مدرسہ کہا گیا یا دینی مدارس کا نام دیا گیا. اور بیسیکلی یہ جو دینی مدارس ہیں جہاں پہ قرآن پاک کی تعلیمات دی جاتی ہیں، دین سے ریلیٹڈ، اسلام سے ریلیٹڈ جتنی بھی تعلیمات دی جاتی ہیں، ان کا جو آغاز تھا وہ انڈونیشیا سے ہی سٹارٹ ہوا تھا.
تو our next largest Muslim country is Malaysia. تو ہمارا جو نیکسٹ لارجسٹ مسلم کنٹری اس ریجن کے اندر ہے وہ کون سا ہے؟ ملیشیا. ملیشیا از دا نیکسٹ لارجسٹ مسلم کنٹری ان دس ریجن. In which region? In Southeast Asia region. Islam was brought to this country as early as the 7th century by Arab traders. اور یہاں پہ بھی 7ویں صدی میں اسلام آنا شروع ہو گیا تھا. لوگوں نے اسلام کی تعلیمات کو سمجھنا شروع کر دیا تھا. اور یہاں پہ بھی اسلام لانے والے کون سے لوگ تھے؟ عربی جو ٹریڈرز تھے، تاجر تھے، وہی تھے. Here are some ancient mosques of South East Asia. بہت قدیم اور انتہائی خوبصورت ماسک جو ہیں وہ ان کنٹریز میں بنائی گئی ہیں، تو ان کو ہم دیکھتے ہیں. انڈونیشیا، ملیشیا اور برونائی ہیو مسلم میجورٹی پاپولیشن. ان تینوں کنٹریز میں بہت زیادہ مسلمانوں کی تعداد موجود ہے، اور پھر یہاں پہ بہت ساری ماسک جو ہے وہ بلڈ اپ کی گئیں، اور ان کو ایک تاریخی جو ہے وہ حیثیت حاصل ہے. ہیئر از دا مسجد نگارا. ملیشیا کی یہ ایک ماسک ہے، اینڈ دا نیشنل ماسک آف ملیشیا. اٹ واز کمپلیٹیڈ ان 1965. ہیئر از زین العابدین ماسک. یہ بھی ملیشیا کے میں پریزنٹ ہے، اینڈ دس ماسک از آلسو نون ایز دا آئرن ماسک. بہت پیاری اور بہت قدیم یہ ماسک، اینڈ اٹ واز کمپلیٹیڈ ان 2009. دیکھیں کتنی خوبصورتی سے اس کو بنایا گیا ہے. ہیئر از اے مسجد سلطان ان سنگاپور. اس کو نیشنل ماسک کہا جاتا ہے سنگاپور کی، اینڈ اٹ واز اوریجنلی بلٹ ان 1824. اینڈ یہ بھی کچھ تاریخی جو ہے وہ ایک یہ ہے مسجد کمال الاسلام، اینڈ اٹ واز بلٹ ان 1820s. ہیئر از اے استقلال ماسک، جکارتا انڈونیشیا، اینڈ اٹ واز کنسیڈرڈ ایز دا ساؤتھ ایسٹ ایشیاز بگیسٹ ماسک، اینڈ اٹ واز اوپنڈ ان 1978. تو یہ کچھ ہمارے پاس تھیں ماسک جنہیں ہم نے دیکھا. اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ کتنے پرسنٹ مسلم جو ہے وہ انڈیا میں رہتے ہیں، کیونکہ انڈیا کو بھی کنسیڈر کیا جاتا ہے ساؤتھ ایسٹ ایشین کنٹریز میں. سو ان انڈیا مسلمس فارم 13.4% آف دا پاپولیشن آف 1.2 بلین. 1.2 بلین اگر انڈیا کی پاپولیشن ہے، ان میں سے جسٹ کتنا پرسنٹ مسلمان بنا رہے ہیں؟ 13.4% مسلمانوں پہ مشتمل ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کس طرح سے اسلام چائنا میں اسپریڈ ہوا. تو فرسٹ آف آل ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ٹوٹل پاپولیشن میں سے کتنے پرسنٹ مسلمان وہاں رہتے ہیں. سو ان چائنا دا مسلم اکاؤنٹ فار 1.5% آف دا پاپولیشن، اینڈ دے آل آر مینلی لیو ان ویسٹرن پروونسز. جو مغربی پروونسز ہیں وہاں پہ زیادہ چائنا میں مسلمان رہتے ہیں. اسلام واز ٹیکن ٹو چائنا بائی دا پرشینز اینڈ منگولز. چائنا میں جو اسلام کی تعلیمات دینے والے لوگ تھے وہ پرشینز تھے اور منگولز تھے. پرشین جو پرشین لینگویج کو یوز کرتے تھے، اور منگولز تو ہم یونٹ نمبر 10 میں بھی ڈسکس کر چکے ہیں. منگولینز ور نیچر ورشپرز، ٹھیک ہے، وہ پوجا کرتے تھے پانی، آگ اور اس طرح کی چیزوں کی. بٹ لیٹر آن وہ بھی اسلام کی طرف آئے، اینڈ دے ٹوک اسلام ٹورڈز دا چائنا. So that's all about the unit number 11 اسلام ان ساؤتھ ایسٹ ایشیا. تو اس کو اچھے سے سمجھیے گا، پھر اس کے ہم اس کے کوشچن آنسر بھی کریں گے. تھینک یو.